السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو گھر والوں سے چوری چھپے نکاح کر لیتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک جگہ ساتھ میں کام کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دونوں میں دعا سلام ہونے لگی اور پھر ایک دن لڑکا شادی کا بول دیتا ہے۔ پھر وہاں موجود کام کرنے والے ساتھیوں کو گواہ بنا کر نکاح کر لیتے ہیں اور ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اب کیا وہ لڑکی کو بزرگوں کی موجودگی میں دلہن بنائے گا یا نہیں؟ جب بار بار لڑکی کہتی ہے کہ اب میں اپنے اور تمہارے گھر والوں کو نکاح نامہ دکھا دیتی ہوں، مگر پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے وہ لڑکا اس کے نکاح کو لڑکی کی صندوقچی سے نکال کر ڈھونڈ کر جلا دیتا ہے۔ اب کیا وہ اس لڑکی کی دلہن بن کر اس کے گھر جائے گی؟ اس دوران وہ امید سے ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کی جان کا کیا کرے گی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس دل دہلا دینے والی کہانی میں، تو اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی۔ میں ایک باپردہ لڑکی تھی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب مالی حالات بہت خراب ہوئے تو قدم دہلیز سے باہر رکھنے پڑے۔ باہر کی دنیا میں قسم قسم کے لوگ ملے۔ میں لوگوں کے روپ پہچانتی نہ تھی، ہر کسی کو اچھا سمجھتی تھی۔ کیا کرتی؟ حالات کے جال میں جگڑی ہوئی تھی۔ ملازمت تو کرنی ہی تھی۔ کئی دفاتر میں گئی، کہاں کہاں درخواستیں نہ دی، ملازمت نہ ملی۔ بالآخر ایک سہیلی کے بھائی نے مدد کی اور ایک NGO میں نوکری مل گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف پناہ گزین کیمپوں میں لگتی، جو تارکین وطن اپنے ملک کے جنگی حالات سے گھبرا کر آئے تھے اور ہمارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ پڑوسی ملک کے باشندے شہروں سے کچھ دور خیمہ بستیوں میں رہتے تھے۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک میڈیکل افیسر کام کر رہا تھا جو ان خیمہ بستیوں میں بیمار لوگوں کے علاج معالجے میں مددگار تھا۔ وہ بہت نفیس قسم کا آدمی تھا، نرمی اور اخلاق سے بات کرتا تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے سبھی حسن و سلوک سے پیش آتا، ہر کسی کی مدد کرتا، اور جب مجھے کسی قسم کا تعاون چاہیے ہوتا تو وہ پیش ہوتا۔ اس کا نام معین الدین تھا، ہم اسے معین صاحب بلاتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں کچھ ضروری اشیاء لینے گئی کہ اچانک وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ شاید کہیں قریب دھماکہ ہوا تھا۔ آواز تو ہم نے بھی سنی تھی۔ سبھی لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں بھی گھبرا گئی۔ ہر کوئی سواری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس جگہ سے نکل پڑیں۔ ایسے میں سواری ملنا آسان نہیں ہوتا۔ تب ہی دل سے دعا نکلی، اے کاش کوئی اپنا نظر آ جائے جو مجھے یہاں سے دور لے جائے۔ دل پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ دل سے نکلی یہ بے اختیار دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپر تھام لیے۔ دیکھا تو یہ معین صاحب تھے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ وہ بولے، چلو میرے ساتھ۔ سڑک پار ان کی گاڑی موجود تھی۔ جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھ کر بازار سے محفوظ سڑک کی طرف نکل آئے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک ریسٹورنٹ کے سامنے انہوں نے گاڑی روک لی۔ بولے، آؤ چائے پی کر تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اوسان بحال کر لوں۔ گاڑی بھی ٹھیک طرح سے چلا نہ پا رہا تھا۔ میں نے اس وقت انکار مناسب نہ سمجھا۔ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ ہم ریسٹورنٹ کے اندر جا بیٹھے۔ چائے کی بجائے انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا کیونکہ دوپہر ہو رہی تھی اور یہ چائے کا نہیں کھانے کا وقت تھا۔ لنچ کے دوران وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میری بھی تعریف کی، لیکن میں نے اپنی تعریف کو سنجیدگی سے نہ لیا کیونکہ مرد لوگ لڑکیوں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہی ہیں۔ یوں بھی میں اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اس لیے تعریف کچھ اچنبھے کی بات نہ تھی۔ ڈیوٹی کے دوران اب ہم بے تکلف دوستوں کی طرح بات چیت کرتے۔ اجنبیت اپنائیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اکثر وہ مجھے ساتھ کھانے کا کہتے اور میں مان جاتی تھی۔ شاید کہ زندگی کی بے رنگی اور انتھک محنت سے گھبرا گئی تھی۔ اب تو زیست کی تپتی دھوپ میں معین کا وجود ایک سایہ دار شجر کی طرح تھا۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ زندگی سہل لگنے لگی تھی، ملازمت بھی مشقت نہیں لگتی تھی۔ اب وقت کا ایک ایک لمحہ جو پہلے اپنے وجود پر بھاری قدموں سے چلتا محسوس ہوتا تھا، پھولوں کی مانند ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ سال گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ دوسری بار ہمیں اس شہر سے دوسرے قریبی شہر میں آباد خیمہ بستیوں کے باسیوں کی خدمت و خبر گیری کا ذمہ سونپا گیا تھا۔
ہم نے یہاں اکٹھے چند ہفتے کام کیا تھا کہ معین صاحب کی ڈیوٹی ایک اور کیمپ میں لگا دی گئی۔ مجھے یہاں اس کے بغیر کام کرنا تھا۔ معین کے جانے سے شدت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونے لگی، جیسے سر سے کوئی حفاظت کرنے والا ہاتھ ہٹ گیا ہو۔ اداس رہنے لگی۔ یقین تھا وہ ضرور آئے گا یا اپنے کیمپ میں میری تعیناتی کرا لے گا۔ اسی آس میں دن گزارنے لگی۔ لگتا تھا جیسے میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا، پھر بھی اپنا سا لگتا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ ایک دن وزٹ پر ہمارے کیمپ آیا۔ بتایا کہ وہ بھی میرے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتا ہے اور اسے بھی تنہائی عذاب لگتی ہے۔ شاید کہ یہی وہ وقت تھا جب کسی وقتی جذبے کے تحت اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات سننے کو میں ترس رہی تھی۔ دل پھول کی طرح کھل اٹھا۔ بہت خوش تھی۔ در حقیقت یہی وہ گھڑی تھی جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ مستقبل واضح میرے سامنے تھا اور میں پرسکون تھی۔ انجان رستوں کے پیچھو ہم اب مجھے نہیں ڈراتے تھے۔ امی کو بتایا، آپ میری فکر نہ کریں بلکہ چھوٹی کی فکر کریں، کیونکہ میری منزل مجھے مل گئی ہے۔ میں یکسوئی سے ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ جب وزٹ پر معین آتا، ہم ڈیوٹی کے بعد وقت گزارنے باہر نکل جاتے تھے۔ وہ اچھی اچھی باتیں کرتا اور مجھے مستقبل کے روشن خواب دکھاتے نہ تھکتا۔ 6 ماہ بعد اس نے میری تعیناتی اپنے کیمپ میں کروا لی۔ ہم پھر یکجا ہو گئے۔ یہ کیمپ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ معین کو رہائش گاہ ملی ہوئی تھی اور میرا یہاں رہائش کا مسئلہ سنگین تھا۔ کچھ دن ایک کولیگ لڑکی کے گھر رہتی رہی، مگر کب تک کوئی کسی کے گھر مہمان رہ سکتا ہے؟ اپنی رہائش کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ معین نے مجھے کہا، اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر کس حیثیت سے؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کیا اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم شادی کر لیں، تب ساتھ رہنے پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ ہم دونوں کے کچھ گھریلو مسائل تھے کہ فوری طور پر شادی نہ کر سکتے تھے۔ اس کا حل معین نے یہ نکالا، نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رخصتی بعد میں بزرگوں کی موجودگی میں ہو جائے گی۔ میں نے مان لیا۔ مجھے معین پر پورا بھروسہ تھا۔ جس NGO میں ہم کام کر رہے تھے، اس کے 2 دوستوں کو معین نے گواہ بنا لیا اور دوسرے 2 کو میں نے بنا لیا، اور ہم نے 4 کولیگ کی موجودگی میں نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح تمام ساتھی ورکرز کو بھی علم ہو گیا کہ ہم نے نکاح کیا ہے۔ ہم ساتھ رہنے لگے۔ کسی کو اب ہم پر اعتراض کرنے کی جرأت نہ تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا اور سب ہم کو میاں بیوی کے طور پر جانتے اور سمجھتے تھے۔ کسی کو اس سے غرض نہ تھی کہ ہمارا یہ نکاح باقاعدہ رجسٹر ہوا ہے کہ نہیں اور رخصتی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم نے گھرداری کا سارا سامان اکٹھے خریدا، برتن، ٹی وی سیٹ وغیرہ۔ اس کیمپ کی خدمت میں ہم 2 برس ساتھ رہے۔ وہاں سب ہم کو میاں بیوی کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ ہم میاں بیوی ہی تھے، صرف دنیا کی نظروں میں رخصتی ہونا باقی تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ البتہ میں معین سے یہ ضرور کہتی تھی، تم نے مجھے باقاعدہ دلہن نہیں بنایا۔ اس کا جواب ہوتا تھا، رخصتی کی رسم والدین کی دعاؤں میں ہوگی، دلہن بھی مناؤں گا اور تھوڑا انتظار کر لو۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ معین کے کچھ اس قسم کے مسائل تھے جو کافی حد تک حل ہو چکے تھے۔ اس کی ترقی بھی ہو گئی تھی۔ اب حالات عرصے بعد ہمارے لیے پوری طرح سازگار ہونے والے تھے۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ اب رخصتی بزرگوں کو اعتماد میں لے کر ہو جانی چاہیے۔ معین سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا کہ نکاح کو بزرگوں پر ظاہر کر کے ہمیں رخصتی کرا لینی چاہیے۔ تھوڑے دن اور صبر کرو، اب یہ ذمہ داری قبل از وقت ہے۔ میرے لیے اور کچھ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا لازمی ہے۔ وہ کسی طور پر میرا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تب میں نے زچ آ کر کہہ دیا، جو نکاح نامہ میرے پاس ہے اسے میں خود جا کر اس کے اور اپنے گھر والوں کو دکھا دوں گی۔ اس کو زحمت کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بولا، ایسا کرو گی تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ میں اس کے بعد کسی معاملے کا ذمہ دار نہ رہوں گا، لہٰذا میرا کہا مان لو اور اس امر سے باز رہ جاؤ۔ میں تم سے باقاعدہ شادی کا اعلان بہت جلد اور ضرور کروں گا، لیکن میرے حالات فی الحال ایسے ہیں کہ میں خود مجبور ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس قدر پہلو تہی سے کام لے سکتا ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا، تمہارے خلاف نکاح نامہ لے کر کورٹ چلی جاؤں گی، لیکن اس جان کا خون نہ کروں گی جو اب میری ذات کا حصہ بن چکی ہے اور میرے وجود میں زندگی کی امانت ہے۔ میری ہر دھرمی پر وہ پریشان ہو گیا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس معاملے پر میں اتنی جذباتی ہو جاؤں گی، لیکن میں اس کی کسی مجبوری پر ہتھیار ڈالنے پر بھی راضی نہ تھی۔
دن رات منت سماجت کرتا تھا، میرے پاؤں پکڑ کر التجا کرتا۔ بالآخر اس نے اتنا مجبور کیا، مجھے وقت سے قبل ماں بننے کی مسرت کا گلہ گھونٹنا پڑا، کیونکہ میں اس موڑ پر آ چکی تھی کہ اب میں واپس نہ لوٹ سکتی تھی۔ کیا بتاؤں کس دل سے اس کا کہا مانا بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اس وقت کتنی ذہنی کرب اور اذیت سے گزرنا پڑا۔ اس صحنے پر میں کئی دن تک روتی رہی، خود سے اور معین سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ کئی دن تک ڈیوٹی پر نہ گئی، لیکن پھر خود کو سمجھانا پڑا، ڈیوٹی پر نہ جاتی تو ملازمت سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں کیمپ وزٹ کے لیے نکلی تو میری الماری میں رکھا ہوا وہ نکاح نامہ معین نے تلاش کر کے اٹھا لیا، اور کئی دن تک مجھے اس کی گمشدگی کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن کپڑے ترتیب سے رکھتے ہوئے خیال آیا، جس صندوقچے میں میرے چند زیورات تھے اسے کھول کر دیکھا تو صندوقچے کا لاک ٹوٹا ہوا ملا، اور وہاں سے نکاح نامہ غائب تھا۔ ان دنوں سادگی سے نکاح نامے پر دولہا دلہن اور گواہوں کی دستخط ہوا کرتے تھے، بعد میں جب کوئی چاہتا رجسٹر کرا لیتا تھا۔ میرے ہوش جاتے رہے، کیونکہ معین نے کہا تھا رخصتی کے بعد اس کو رجسٹر کرا لیں گے۔ مجھے معین پر ایسا اعتماد تھا جیسا کہ انسان کو اپنے خدا کے بعد کسی پر ہوتا ہے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ دھوکہ دے گا، لیکن نکاح نامہ اڑا لینے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے معین سے دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے اس کو جلا دیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی۔ نکاح نامہ نہ تھا، بس ایک اسٹیمپ پیپر تھا۔ ہم نکاح دوبارہ اپنے بزرگوں کے روبرو ہی کریں گے، بس 1-2 ماہ بعد ہی۔ جب میں بگڑنے لگی تو کہا میں کل گاؤں جا رہا ہوں۔ میرا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سے ہو چکا ہے، اور یہ 8 سال قبل ہوا تھا۔ اب اسے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ واپس آ کر تمہیں خوشخبری سنا دوں گا، پھر ہم تمہارے گھر چلیں گے، تمہاری والدہ اور ماموں وغیرہ سے بات کرنے کے لیے۔ باقاعدہ ان سے رشتہ مانگوں گا۔ دل اندیشوں کی زد میں دھڑکتا رہ گیا۔ معین چلا گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ ملازمت چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا اس کے ایک دوست سے اس کے گاؤں کا پتہ ملا۔ اس کے گاؤں گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر بیرون ملک جا چکا تھا۔ اپنے کانوں پر یقین نہ آتا تھا۔ میرے پاس تو واحد ثبوت وہی نکاح نامہ تھا، وہ جو لے گیا تھا، اور وہ لوگ تھے جن کو شرم کے مارے معین کا کارنامہ بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ کیا ثبوت تھا میرے پاس؟ ذلت و رسوائی سے بچنے کی خاطر میں نے اس نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے شہر لوٹ کر آ گئی۔ گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی۔ کافی دنوں تک مغمون رہی۔ کاش وہ کبھی مجھے مل جائے، اس کا گریبان پکڑ لوں، جس کے نزدیک ایک عورت کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اتنے عرصے تک اس نے مجھے اپنی بیوی باور کرائے رکھا، اور پھر مجھ سے یک لخت سارے ناطے توڑ کر کسی اور دنیا میں جا بسا۔ آج سمجھ میں آیا کہ نکاح کو خفیہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس بندھن ہے جس کا باقاعدہ اعلان ضروری ہے، اور ولیمہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ عزیز و اقارب سارے معاشرے کو علم ہو ایک شخص نے کسی عورت کو زوجیت میں لیا ہے، اور وہ اس بندھن کو نبھانے کا پابند و جواب دہ ہے۔ سارے معاشرے کے روبرو جو لڑکیاں سمجھتی ہیں خفیہ نکاح سے شادی ہو جاتی ہے، مرد عورت ایک مضبوط رشتے میں بندھ جاتے ہیں، وہ حقیقی زندگی کے رموز کو نہیں سمجھتی ہیں۔ ایسے خفیہ نکاح کرنے والے تو کسی بھی وقت عورت کو دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہیں۔ ان کو پکڑنے کے لیے بھی کورٹ بھی ثبوت مانگتی ہے۔ عرصے تک میں بیمار رہی، اور آج بھی ذہنی طور پر بحال نہیں ہوں، اور خود اپنی نظروں سے گر کر آدمی آدھا بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت کھو دیتا ہے۔ وہ سنگ دل اپنی زندگی میں خوش و خرم ہوگا، مگر میں خوشیوں کے ایک ایک لمحے کو ترستی رہتی ہوں۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔